السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ اور نئے عزم کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ معذرت چاہتی ہوں، بیچ میں 3 دن چھٹیاں آ گئی تھیں، میری تھوڑا سا صحت کا مسئلہ تھا، تو آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کی کلاس میں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ایک دفعہ میں یاد دہانی کرا دوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن مجید تقریباً مکمل کر چکے؟ نہیں جی، ابھی تو ہمارا 4تھا پارہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ہم پہلے پارے پہ جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم مکمل قرآن مجید پڑھیں گے۔ 3 پارے ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے ایک سبق کو بھی دھیان سے سنیں گے تو آپ اپنی کافی ساری امپرومنٹ اپنے سبق میں محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلے ٹرائی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ۔ اچھا، یاد رکھیں آیت نمبر 38 سے آج ہم نے پڑھا تھا، اور سورہ قمر ہے 12:27 ہے۔ وَلَقَدْ، واو اور لام کو کسی بھی صورت میں لمبا نہیں کرنا، کیونکہ ان دونوں کے اوپر بڑی زبر ہے۔ بڑی زبر کی مقدار چھوٹی ہوتی ہے، کھڑی زبر کی مقدار لمبی ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑی زیر کی مقدار بھی لمبی ہوتی ہے، اور بڑی زیر کی مقدار چھوٹی ہوتی ہے، اور بڑی زیر کی مقدار کھڑی زیر کی مقدار لمبی ہوتی ہے۔ سیدھا پیش جیسا کہ یہ ہے بکراتن، یہ سیدھا پیش جو ہے یہ بھی شارٹ ہوتا ہے، جبکہ الٹا پیش لانگ ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ونذر، نون پیش نو، اتنا صحیح۔ صبحہم بکراتن، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، دال پہ کلکلا ہو رہا ہے۔ قاف کو کیوں موٹا پڑھنا ہے؟ کیونکہ قاف ان 7 حروف میں شامل ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ 7 حروف کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس دال۔ دال پہ جب جزم آ جائے تو دال پہ ایک جھٹکا دیں گے ہم۔ ایسا تب ہوتا ہے جب 5 حروف جو ہیں ان پہ جزم آ جائے۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ وہ 5 حروف ہیں، جب بھی ان پہ جزم آ جائے تو جھٹکے کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو ہم اسے پڑھتے ہیں وَلَقَدْ، اسے کلکلا کہتے ہیں۔ آگے جو لفظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، سواد پر پڑھیں گے، کیونکہ جو پر پڑھے جانے والے حروف میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں ان میں سواد شامل ہے۔ ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہا جو ہے وہ خاص لفظ ہے۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں صبحہم، اب اس میں پھر اس لفظ میں کیا فرق رہا؟ یہ ہے صبحہم، صبحہم، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو ہونٹ بند ہو جائیں گے، ہونٹ بند ہو جائیں گے، اور اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ کیسے؟ صبحہم بکراتن عذاب۔ اچھا جی، بکراتن کے بعد آئین آ گیا ہے، یاد رکھیں تا کے اوپر ہے ہمارے پاس 2 زبر۔ اس 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 5 حروف میں سے، ان 6 حروف ہلکی میں سے کوئی سا بھی ایک حرف ہلکی آ جائے تو وہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کرنا، کسی صورت میں رکنا نہیں ہے۔ اس قاعدے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نون تنوین تو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، لیکن وہاں پہ کسی قسم کا کوئی اخفاء، کوئی غنہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حروف ہلکی کیا ہے؟ تو حروف ہلکی وہ 6 حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں۔ حلق کے پہلے حصے سے نکلتا ہے خا اور غین، حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے ہا اور عین، حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے ہا حمزہ۔ تو جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے گا تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہ تو نون تنوین ہے، نون ساکن جو ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے، یعنی نون کے اوپر جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی،
عذاب مستقر. اب دیکھیں پھر تنوین آ گئی. یاد رکھیں جب کسی بھی حرف کے اوپر دو زیر دو زبر دو پیش آئیں گے تو ضرور اس کے آگے کوئی نہ کوئی قاعدہ بن رہا ہوگا. ایسا نون ساکن کے بعد ہونے پہ بھی ہوگا اور ایسے نون تنوین کے بعد بھی ہوگا. اسے نون تنوین کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں بک اور روتن نون کی آواز آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ نون کی آواز غننے میں بدل جائے گی میم کے ساتھ. ہم پڑھیں گے عذاب مستقر. اس کا خاص ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ غنہ ہوتا ہے. اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ. ادغام کا مطلب یہ کہ ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے اور غنہ ہم اس کے ساتھ کریں گے. غنہ کیسے ہوتا ہے؟ عذاب مستقر. قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف ان 7 حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ پر موٹے پڑھے جاتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو بتائے تھے. فذوقوا عذابی ونذر. فذوقوا. اچھا جی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ، یہ بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ بھی واو مدہ. یاد رکھیں واو مدہ کے ساتھ لفظ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ فذوقوا عذابی. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے. عذابی ونذر. وقف آ گیا، وقف کی وجہ سے را ساکن ہو گیا. را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را باریک پڑھی جائے گی اگر وقف کریں یا نہ کریں. اگر وقف نہیں کریں گے تو بھی را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہی پڑھی جائے گی. دونوں چیزوں کو سمجھیں. تو را ساکن سے پہلے پیش آیا تو را پور پڑھی جائے گی. سوری، مجھے لگتا ہے آج طبیعت کی وجہ سے میں سبق مشکل سے ہی پڑھا رہی ہوں تو معاف کیجیے گا. را کو ساکن کیا تو اس سے پہلے میں بولنا کچھ جا رہی ہوں اور میں بول کچھ رہی ہوں. وقف کی وجہ سے را ساکن ہو گئی. ساکن را سے پہلے پیش آ گئی تو را پور پڑھی جائے گی. اور وقف اگر ہم نہیں کریں گے تو را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. کیسے؟ ونذر. ونذر. ایک چیز کا خیال رکھیں، اگر آپ زبر یا پیش کو پر پڑھتے ہیں، وہ زبر یا پیش کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو اسے اپنی زندگی سے نکال دیں. زبر زیر پیش یہ کسی صورت میں لمبی نہیں کی جاتی. ہاں کھڑی زبر آ جائے یا واو مدہ آ جائے آگے یا مدہ آ جائے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کھڑی زبر یا کھڑی زیر الٹا پیش آئے تو بھی ہم کھینچ کے لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن پڑی زبر کیسے ہوتی ہے؟ ونو، واو زبر وا، نون پیشنو، ونو. یہ ٹھیک کریں آپ، ٹھیک ہے. ونذر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ. پھر سے دیکھ لیں آپ، یہ لفظ پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم. قاف کو پر پڑھنا ہے، دال پہ کلکلا کرنا ہے. يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہر صورت میں پر پڑھا جائے گا. یہاں پہ را ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ را بھی پر پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. لِلذِّكْرِ. یہ را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہاں پہ نون ساکن کے بعد پہلے آپ نے دیکھا تھا نون تنوین کے بعد میم آیا تھا، اب نون ساکن کے بعد میم آیا ہے. یہ 4 حروف ہوتے ہیں جو ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. وہ کون کون سے حروف آگے ہیں؟ یا آ جائے، میم آ جائے، نون آ جائے، واو آ جائے. ادغام بالغنہ ان 4 حروف کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے غنہ بھی کیا اور ان دونوں کو آپس میں ملا بھی دیا. را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن کر دی ہم نے وقف کی وجہ سے. ساکن را سے پہلے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. اگر آپ یہاں پہ نہیں رکنا چاہتے تو بھی را باریک پڑھی جائے گی. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. وَلَقَدْ. اچھا جی، واو کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، ان کو لمبا نہیں کر سکتے آپ. وَلَقَدْ.
دال پہ کلکلا ہو رہا ہے. جاء یہ مد تھوڑی لمبی والی مد ہوتی ہے. یہ مد 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آل فرعون النذر. ایک چیز اور، اب میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے سبق سنا رہی تھی اس دن یہ، تو وہ پڑھتی آلہ، میں ان کو ٹھیک کراتی، پھر وہ پڑھتی آلہ، وہ مجھے گھر میں آ کے سبق سناتی ہیں، اور اب وہ قرآن ٹھیک کر رہی ہیں اپنا. تو میں ان سے کہتی آلہ نہیں ہے، یہ آلہ ہے، کیونکہ یہ حمزہ ہے، الف ہے، نہ کہ عین. اب یہ دیکھیں آل فرعون النذر، اس کو عین کی جگہ سے نکالنا ہے اور اس کو حمزہ کی جگہ سے نکالنا ہے. جیسے جاء ایسے بھی پڑھ لیتے ہیں، یا جاء، تھوڑا سا بھی آپ نے عین کی طرف نہیں لے کے جانا. جاء آل فرعون النذر. واو ساکن سے پہلے عین آ گیا اور عین کے اوپر زبر آ گئی، زبر کی وجہ سے واو لین بنے گا. یہ اس کو ہم لمبا نہیں کر سکتے، یعنی کہ نہیں، فرعون النذر. نون کے اوپر شد ہے تو نون کا غنہ ادا کریں گے. وقف کے آنے کی وجہ سے را ساکن ہو گئی، پیچھے حرف پہ پیش ہے تو را پور پڑی جائے گی. اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو بھی را پور پڑی جائے گی، کیونکہ بذات خود را پہ پیش ہے. کذبوا بآیاتنا کلها فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر. کذبوا واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا. بآیاتنا دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم نے دونوں کو کھینچ کے پڑھا، جبکہ زیر تھی تو ہم نے شارٹ پڑھا زیر کو. کیسے؟ بازر بآیاتنا. تا کو بھی شارٹ پڑھا اور بھا کو بھی، جبکہ یہاں پہ بھی کھڑی زبر، یہاں بھی کھڑی زبر، اور یہاں پہ الف مدہ. بآیاتنا. اب ایسا نہ پڑھیں بآیاتنا، وہ بھی غلط ہے. کلها فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر. کذبوا واو ساکن سے پہلے با پہ پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. بآیاتنا میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں. کلها ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. فأخذناهم. اچھا جی، فأخذناهم، یہ والا جو خا ہے اس کو دیکھیں کیسے پڑھنا ہے. خا فأخذناهم أخذ. پھر سے خا کو دھیان سے پڑھیں کیسے پڑھنا ہے. اخذ نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ اخذ عزیز مقتدر. اچھا جی، نون تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا، جو آپ نے یہاں بھی پڑھا، جو آپ نے یہاں بھی پڑھا. عزیز مقتدر. وقف کرے یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں را باریک پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اپنے سبق کو مکمل کر لیں گے آج کے لیے. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أكفاركم را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ پیش ہے، اور خیر من اولئکم یہ ہے نون تنوین. نون تنوین کے بعد پھر سے میم آیا تو یہاں پہ ہم ادغام بالغنہ کریں گے، لیکن یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، جو بالکل سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا. تنوین کے بعد عین آ گیا تھا، اب نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا، تو یہاں بھی ہم نے ظاہر کر کے پڑھا ہے تو یہاں بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ من اولئکم. آگے ہے ام لکم براءۃ.
اچھا میم ساکن کے بعد با آ گیا تو ہمارے ہونٹ بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہ بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے. آج پہلی کلاس میں ہی آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ تھوڑے بہت کرٹیکل آپ کو لگتے ہوں گے کیونکہ میم بھی آ جاتا ہے، یا بھی آ جاتا ہے، واو بھی آ جاتا ہے، نون ساکن بھی آتا ہے، نون تنوین بھی آتا ہے. یہاں پہ جسٹ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے اور اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ہونٹ بند ہو جانے کو ہی غنہ کہتے ہیں. ام لکم براءۃ فی الزبر. یہاں بھی قاعدہ ہو رہا ہے لیکن چلیں آج کے اتنا کافی ہے. یہ اخفاء کا قاعدہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں اگر یہ ہمارے سامنے آیا تو ہم اس کو واضح کر دیں گے. تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. پھر بعض کامنٹ یہ بھی ہوتے ہیں کہ آخر میں دفعہ پھر پڑھ لیا کریں. تو چلیں ہم پڑھتے ہیں، آپ سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. صدق اللہ العظیم. آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 37 سے لے کے آیت نمبر 42 تک. اتنا سبق کافی ہے. تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں اور اپنا قرآن مجید درست کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.